ابراہیم مثال کے کتنے قاعدے ہو گئے جی؟ دو ہو گئے۔ اب ہم پڑھیں گے تیسرا قاعدہ۔ تیسرے قاعدے کا نام ہے میعادن میزان والا۔ سنو توجہ کے ساتھ، ہر وہ واو جو ساکن ہو، ہر وہ واو ساکن ہو، ساکن کی جتنے حرکت نہ ہوئے، مظہر ہو یعنی مدغم نہ ہوئے، اے واو میعادن ساکن ہے، مظہر ہے، مدغم تو نہیں آگی، اور جڑی مدغم تو شاد آ جاندی ہے، سمجھ لگی کہ نہیں؟ ہر وہ واو جو ساکن ہو، مظہر ہو، واو کا ما قبل مکسور ہو، واو کا ما قبل مکسور ہو، اور وہ واو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع نہ ہو، اور اس واو کو حرکت دینے کا کوئی سبب بھی موجود نہ ہو۔ سنو، واو ساکن ہے، مظہر ہے، اس کا ما قبل مکسور ہے، واو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو حرکت دینے کا سبب موجود۔ اب دیکھو جی، ادھر دیکھا جی، ایوزازاتن کی واو ساکن ہے، مظہر ہے، ما قبل اس کا مکسور ہے، باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے، لیکن اس کو حرکت دینے کا سبب موجود ہے، حرکت دینے کا وہ کیسے؟ آگے آ گیا دوزا، کیا آ گیا ہے؟ پڑھا جہاں دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں ان کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، تو ان کا تو ہم آپس میں کریں گے ادغام، اور ادغام کے لیے شرط کیا؟ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، ایسے پہلا کیا گیا متحرک ہے، تو اگر پہلا متحرک ہو تو پھر اس کو ساکن کرنے کے دو طریقے ہیں، نقل حرکت اور ایسے دی حرکت نقل کر کے ما قبل نو دیاں گے، حرکت نقل کر کے ما قبل نو دیاں گے، پھر زادہ زادج کریں گے ادغام، تے اے وزادتن تو کی بنے گا؟ ایوزاتن، کی بنے گا؟ ایسے واو نو حرکت دین دا سبب موجود ہے، ایتھے واو نو حرکت دیندا، ایتھے واو نو حرکت دیندا سبب موجود کوئی نہیں، سمجھائی گل دی؟ ہر وہ واو جو ساکن ہو، مظہر ہو، اس واو کا ما قبل مکسور ہو، اور وہ واو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع نہ ہو، اور اس واو کو حرکت دینے کا کوئی سبب بھی موجود نہ ہو، تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً۔ جیسے سنو، میعادن میزانن، جیسے جو اصل میں میعادن میوزانن تھے، ان مثالوں میں واو ساکن ہے، مظہر ہے، واو کا ما قبل مکسور ہے، یہ واو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں نہیں ہے، اس واو کو حرکت دینے کا سبب موجود نہیں ہے، تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ میوعادن سے میعادن، میوزانن سے میزانن بن گئے۔